السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظیم۔ آئیے تلاوت کردہ کچھ دیر عرض و معروف کرنے سے قبل نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باوز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو تین شعر منقبتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سماعت فرما دے۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی پیکرِ صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین ابن علی کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی لائے تھے کس کے لیے جبریل جنت لائے تھے جس کے لیے جبریل کپڑے جنتی وہ حسین ابن علی اور اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی جینے کی چاہت چھوڑ دی آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا اور سجدے کو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے سجدے کو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے جن کو کاندھے پر بٹھا کر طے کرائے راستے کو کاندھے پر بٹھا کر طے کرائے راستے چومتے رہتے ہو جن کو ہر گھڑی پیارے نبی وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی پیکرِ صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین ابن علی درود شریف علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے گھر والوں کی شہادت کے واقعات سماعت کیے تھے۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ چاہے آدمی کتنا سے کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، مسلمان تو مسلمان ہیں، اگر کوئی کافر بھی ان واقعات کو سن لیتا ہے تو اس کے بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایسی ایسی ظلم و ستم کی داستانیں ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان ظالم یزیدیوں نے اس پر ہی ختم نہ کیا، بلکہ ظلم و بربریت کی یہ داستان جاری رکھا۔ اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو عمر بن سعد نے یا شمر نے یہ حکم دیا کہ جتنے حسین کے گھر والے، حسین کے ساتھی ہیں، ان تمام لوگوں کے سروں کو بھی ان سے کے تنوں سے جدا کر دیا جائے۔ شہادت پانے کے بعد بھی اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کسی کی روح پرواز کر جائے تو آپ اس کے ناخن بھی نہ نکالیں، اس کے بال بھی نہ کاٹیں، جس سے اسے کوئی تکلیف ہو، ایسی کوئی چیز نہ کریں۔ لیکن یہ کیسے ظالم یزیدی تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، ان کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کر دیا۔ باقی جو لوگ، جو رفقا بچے ہوئے تھے، جن کے سروں کے ساتھ جن کی شہادت ہوئی تھی، تو پھر ان یزیدیوں نے حکم دیا کہ اب ان کے سروں کو بھی الگ کر دیا جائے، اور سروں کو پھر الگ کر دیا گیا۔ ان یزیدیوں نے سروں کو الگ کر دیا۔ سروں کو الگ کرنے کے بعد میں اب حکم دیا کہ ان کے جسموں پر، ان کے بدنوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور ان کو گھوڑوں سے رون ڈالا جائے۔ تو پھر ان یزیدی جو کہ پیسوں کے پجاری تھے، پیسوں کی ہوس، دولت کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، تو پھر ان تمام شہداء کربلا کے جسموں پر جو ہے گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اور جب گھوڑے دوڑے تو کسی کا بازو نکل کر الگ ہو رہا ہے، کسی کے جسم کا کوئی حصہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کسی کی ہڈیاں پسیجتی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کا یہ ظلم پھر انہوں نے جاری رکھا۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا کائنات کی شہزادی، آپ کی گھر والی اور تمام لوگ مستورات موجود تھیں اپنے اپنے خیموں میں۔ تو پھر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ جاؤ، حسین کے جتنے خیمے لگے ہوئے ہیں تمہیں چھوٹ دی جاتی ہے کہ جاؤ ان تمام گھر والوں کو لوٹ لو، سونا چاندی جاہیں جو کچھ بھی تمہیں لوٹنا ہے تم حسین کے خیموں سے لوٹ سکتے ہو۔ جیسے ہی عمر بن سعد کا یہ حکم سنا تو یزیدی کمینے گھوڑے دوڑاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کی طرف دوڑے۔ تو تمام لوگ اپنے اپنے خیموں میں گئے، کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا، کوئی کسی کے خیمے کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو ایک یزیدی جاتا ہے ایک خیمے میں، تو اس میں دیکھتا ہے کہ ایک بچی ہے، بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو جیسے ہی اس یزیدی کی نظر اس بچی کے بالیوں پر پڑتی ہے تو وہ لپک پڑتا ہے اور مانگتا نہیں ہے، کان سے بالیوں کو اتارتا نہیں ہے، بلکہ کھینچ کر جو ہے اس بچی کے کانوں سے بالیاں نوچ لیتا ہے۔ کان چر جاتے ہیں۔ جب کسی بچی کے کان میں اگر تھوڑا سا سوراخ کر دیا جائے بالی ڈالنے کے لیے تو کتنی تکلیف اور کتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی بچی کے کانوں کو اس طرح اس نے نوچا کہ دونوں کان چر گئے، اور اس نے ان چھوٹے سے تھونے سے سونے کے لیے اس چھوٹی سی بچی کے کانوں کو چر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آئی تو دیکھا تو سیدہ زینب نے اس یزیدی کو دھکا مار کر وہاں سے ہٹایا، اور وہ یزیدی کہنے لگا کہ تم کون ہو جو اتنی جرت سے مجھے یہاں سے دھکا دے کر بھگا رہی ہو؟ تو سیدہ زینب نے کہا کہ میں جو ہوں وہ حسین کی بیٹی ہوں، میں جو ہوں علی کی بیٹی ہوں، حسین کی بہن سیدہ زینب ہوں،
اور جس بچی کے تو نے کان کھینچے ہیں اور جس بچی کے کانوں سے تو نے سونا کھینچ کر اس کے کانوں کو چر دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے، حضرت سکینہ ہے، جس کی بہت کم عمر تھی۔ تو پھر اس یزیدی کو احساس ہوا، احساس کیا ہوا دل میں تھوڑی سی یہ پیدا ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ جب تیرے اندر اتنی شرمندگی آ رہی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ تو نے اس چھوٹی سے بچے کے کان سے جو ہے بالیوں کو کھینچ لیا؟ تو ہم سے مانگ لیا ہوتا تو ہم تجھے ویسے ہی، ہم سخی گھرانے کے ویسے ہی تجھے عطا کر دیتے، لیکن تو نے کیوں چھینا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اگر نہ چھینتا تو کوئی اور یزیدی اس پر قبضہ کر لیتا، اس وجہ سے میں نے چھینا ہے۔ یعنی کیسی ذہانت تھی لوگوں کی، کیسا اندھا کر دیا تھا دولت نے، مال و حرص نے، کہ چھوٹی سے بچے کے کانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اس کے بھی کانوں کو چیر دیا۔ پھر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ تمام خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ عمر بن سعد شمر بھی ایک خیمے کی طرف جاتا ہے جس میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو جیسے ہی شمر نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص بستر پر لیٹا ہوا ہے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ زندہ کیسے بچ گیا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ میدان میں نہیں آیا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، طبیعت علیل ہے، اس کی وجہ سے یہ میدان میں نہیں آیا، اور میدان میں نہیں آیا تو اسے قتل بھی نہیں کیا گیا۔ تو شمر نے جو ہے اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ نہیں، مجھے حسین کے گھر والوں کا کوئی نام و نشان نہیں چاہیے، حسین کی نسلوں کو میں مٹا دینا چاہتا ہوں، حسین کے گھر والا کوئی بھی زندہ نہیں چاہیے۔ تو جیسے ہی اس نے تلوار کھینچی تو ساتھ میں ہی اس کا ایک ساتھی تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں تھوڑا رحم پیدا کر دیا، تو وہ کہنے لگا کہ اے شمر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اتنا بڑا امیر کبیر شخص ہے، تیری طاقت و قوت کے لوگ چرچے کرتے ہیں، بہادری کے تیرے گن گاتے ہیں، اور تو یہ کیا کر رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے پر جو نہتا ہے، جو بغیر تلوار کے ہے، جو نہتا لیٹا ہوا ہے، جو بیمار ہے، طبیعت علیل ہے، اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو سارے کوفہ والے تیرے نام کی بدنامی کرنے لگیں گے اور تجھ پر لعن و طعن کرنے لگیں گے کہ شمر نے یہ ایسا کیا کام کر دیا ہے کہ ایک نہتے بچے کو، بستر پر لیٹے ہوئے بچے کو، بیمار بچے کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے سنا کہ ہاں تو نے یہ بات تو ٹھیک کہی ہے کہ یہ میرے شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس بچے کو ماروں، تو پھر اس نے شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ان تمام خیموں کو اور جس میں یہ بچہ بھی موجود ہے اس خیمے کو بھی آگ لگا دی جائے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بچ جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس نے ایسا کہا، حکم دیا ان یزیدی کمینوں نے ان تمام خیموں کو جس میں مستورات بھی رکی ہوئی تھی، ٹھہری ہوئی تھی، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ تو پورا ہڑکم مچ گیا، مستورات باہر نکل رہی ہیں اور کبھی ادھر ہو رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ زین العابدین کے خیمے میں آگ لگ گئی ہے، تو آپ خیمے زین العابدین کی طرف دوڑی، اور جیسے ہی خیمہ زین العابدین کی طرف دوڑی تو کیا دیکھا کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، امام زین العابدین اندر موجود ہے۔ تو آپ سے دیکھا نہ گیا، آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خیمہ زین العابدین میں داخل ہو گئی، اور خیمہ زین العابدین میں داخل ہونے کے بعد حضرت زین العابدین کو اپنے گود میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ایک خاتون کے لیے زیادہ بھاری بوجھ اٹھانا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور خود بھی تو 2-3 دن کی بھوکی پیاسی تھی، اتنے کرب و عالم میں زندگی گزاری تھی، اور اتنے کربلا کے واقعات، امام حسین کی شہادت، اپنے بیٹے اون و محمد کی شہادت، قاسم کی شہادت، علی اکبر علی اصغر کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اگر کسی کے یہاں جوان بچہ فوت ہو جائے تو وہ 8 دن اپنے بستر سے اٹھتا نہیں ہے، تو پھر سیدہ زینب پر کیا گزر رہی ہوں گی؟ ایسے درد و کرب کے عالم میں بھی سیدہ زینب نے اپنی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر جس طرح حضرت زین العابدین کے دونوں پیر زمین پر رگڑتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر نکال دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بچا لیا، اور یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احسان ہے کہ اگر حضرت امام زین العابدین اس حادثے میں شہید ہو جاتے خدا نہ خواستہ تو نہ آج ہمیں امام باقر ملتے، امام باقر نہیں ملتے تو امام جعفر صادق نہیں ملتے، امام جعفر صادق نہیں ملتے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہمیں اتنے بڑے امام کی صورت میں نہیں ملتے۔ تو امامت کی تحفظ کا اگر کسی نے حفاظت کی ہے تو وہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے کی۔
یہ کتنا بڑا احسان کیا سیدہ زینب نے کہ حضرت امام زین العابدین کو بچایا، اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احسان ہے۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئی، تمام خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یزیدی کمینوں نے حکم دیا عمر بن سعد نے کہ ان تمام لوگوں کو رسیوں سے باندھ دیا جائے، ان کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا جائے۔ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ رسیوں سے باندھ دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ سخت ترین قسم کی جس میں شدت و اذیت ہوتی ہے، چبھنے والی رسی ہوتی ہے، ان رسیوں سے امام زین العابدین کو اور اپنے گھر والوں کو باندھا گیا۔ اب رات کا وقت ہو چکا تھا، رات کا وقت ہو گیا تو ان تمام یزیدی نے، عمر بن سعد نے، شمر نے حکم دیا کہ جتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے ان تمام لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور ان کو دفن کیا جائے۔ لیکن جتنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ان کے رفقا جتنے شہید ہوئے تھے، ان کے جسموں کو نہ ہی کفن دیا گیا، نہ ہی دفن دیا گیا، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اور یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی اس میں مشیت، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ خود نہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے نواسے کے جو ہے ایسے بدبخت اور کمینے لوگ میرے نبی کے نواسے کی نماز جنازہ پڑھے، تو ان لوگوں نے کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ ان لوگوں کو بھی دفنانا چاہیے، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ گویا کہ ایسی ساری رات گزر گئی، ان تمام یزیدیوں کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا گیا، اور پھر ساری رات ادھر سرور و محفل کی رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، ادھر شراب خوری ہو رہی ہے، ادھر جو ہے بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، ادھر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ یہ یزیدی لشکر میں کیمپ میں ڈھول تاشے کے بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ساری رات شراب پیتی ہوئی، کیونکہ نماز تو پڑھتے نہیں تھے، خود ان کا آقا یزید نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کیا لوگ خاک نماز پڑھیں۔ تمام ایسی رات گزار دی مستورات اہل بیت اطہار کی خواتین، امام زین العابدین کھلے آسمان کے نیچے زنجیروں میں قید بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم میں بہت زیادہ نقاہت تھی، لیکن وہاں پر نہ کوئی لیٹنے کے لیے جگہ ہے، نہ کوئی بستر موجود ہے۔ جو دن بھر میں ریت تپی ہوئی تھی، اسی تپتی ہوئی ریت پر سب کو بٹھا دیا گیا۔ تمام لوگ بیٹھے ہیں، اسی طرح ساری رات گزر گئی۔ دوسرا دن نکلا تو پھر دوسرا دن نکلنے کا تھا، تو ان میں سے ہی شمر کے ساتھ ایک ساتھی تھا جس کا نام خولی بتایا جاتا ہے۔ خولی یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے شمر نے حکم دیا تھا کہ تو اس کا سر تن سے جدا کر، لیکن خولی کو بہت زیادہ خوف آیا، ڈر آیا۔ ہم شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو اس کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو الگ کرنے کی طاقت و جرت نہ ہوئی، تو پھر شمر نے ہی یہ اپنے ہاتھوں سے کام انجام کیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ تو شمر کا یہ جو ساتھی تھا جس کا نام خولی بتایا جاتا ہے، تو خولی کا گھر وہیں کہیں آس پاس تھا، تو اس نے کہا کہ شمر میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، یہیں آس پاس میرا گھر ہے، میں صبح کو جب تمہارے ساتھ قافلہ رواں ہو جاؤں گا تو اس وقت میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، ابھی مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے تاکہ میں اپنی بیوی کو جو ہے جا کر خوشخبری سنا دوں، اور میں حسین کا سر ساتھ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس سر حسین رہے گا تو صحیح سلامت رہے گا، کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں رہے گا، تم اس سر حسین کو لے جا سکتے ہو۔ تو خولی نے ایک بوری میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو رکھ لیا اور اپنے گھر کی طرف روا دوا ہو گیا۔ جیسے ہی گھر میں پہنچا، اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ دیکھ میں نے کتنا بڑا آج خزانہ لے کر آیا ہوں تیرے لیے، کتنی میں نے مال و دولت کما لی ہے آج اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اور میں نے کتنا ہی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ تو نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو اتنی تو ڈنکے بجا رہا ہے اور اپنی فتح کے جشن منا رہا ہے؟ تو جیسے ہی اس نے اس بوری کو کھولا تو جیسی ہی بیوی نے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ اللہ رب العزت کی تجھ پر لعنت ہو۔ وہ رقاصہ تھی، ناچنے والی تھی، لیکن محب اہل بیت تھی، اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں تھی۔ سر حسین کو جب اس نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ کوئی اور نہیں، نواسہ رسول ہے، مولا کائنات کے شہزادے کا سر ہے۔
تو اس نے کہا کہ تو نے یہ کون سا لعنت والا کام کر دیا ہے کہ تو نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا، تو نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، تو نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ تو نے کچھ بڑا کام نہیں کیا ہے بلکہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن بی بی تھی، زیادہ کچھ اپنے شوہر سے کہہ نہیں سکتی تھی، تو وہ خولی مردود نے دھت تھا اپنے شراب کے نشے میں، تو اسی طرح اس نے کسی کونے میں امام حسین کے سر کو رکھ دیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو اس کے دل میں بڑی ہی رقت طاری ہو رہی تھی، آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے تھے، اور کہہ رہی تھی اپنے دل ہی دل میں کہ میں کیسے میں کیسے اپنے کیسے حسین ابن علی کے نانا جان کو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا اور کس منہ سے میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ تو گویا اس نے یہ سوچا کہ سر حسین یوں ہی بازو میں رکھا ہوا ہے، کیوں نہ اس کی تھوڑی بہت اسے صاف صفائی کیا جائے، اور جو گرد چڑی ہوئی ہے چہرے حسین پر اسے صاف کیا جائے، مشک و عنبر سے اسے صاف کیا جائے۔ تو اس نے جیسے ہی سوچا تو اس نے اس بوری کو لیا، جیسے ہی بوری کو کھولنے لگی تو اس نے سوچا کہ سر حسین کو باہر نکالو، تو جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو اس نے سر حسین کی طرف بڑھایا تو اچانک کیا دیکھتی ہے کہ سر حسین سے لے کر آسمان کی طرف ایک نور بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس کے ارد گرد سفید پرندے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ حیرتناک منظر دیکھا تو بڑی دہل گئی، بڑی ڈر گئی، اور اس نے سوچا کہ نہیں یہ نواسہ رسول ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں نواسہ رسول کے لبوں کو اور نواسہ رسول کے چہرے پر اپنے ان گندے ہاتھوں کو رکھوں۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت موجود تھی، تو اسی نے پھر اس طرح ایک سائیڈ میں کونے میں اوپری جگہ پر جو ہے امام حسین کے سر کو رکھ دیا۔ اسی طرح دوسرا دن نکلا، خولی نے سر حسین لیا اور شمر کے پاس حاضر ہو گیا۔ اب قافلہ روا دواں ہے اور تمام لوگ جانے کے لیے ابن زیاد کے پاس جانے کے لیے روا دواں ہیں، قافلہ تیار ہو چکا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا۔ اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس میں، لیکن نہ اس پر کوئی زین کسی گئی، نہ ہی کوئی اس پر ایسی چیز رکھی گئی جس سے آرام دائق ہو، بلکہ ننگی پشتوں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو سوار کیا۔ اور اسی طرح پھر درد و کرب کے عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اب کوفے کی طرف رواں دواں ہیں اور کوفے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جیسے ہی کوفہ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو طرح کا ماحول موجود ہے۔ ایک تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں جما رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے اور خوشی کے جشن ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنا سینہ پیٹتے ہوئے، اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے اور اپنی آنکھوں سے اشک جاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سیدہ زینب نے دیکھا اس منظر کو تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا لوگوں سے کہ اے لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ جیسے ہی سیدہ زینب کی آواز تمام لوگوں کے کانوں میں گونجی تو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی تھی، اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی ارشاد فرمایا کہ اے اہل کوفہ، اے کوفہ کے لوگوں ہوش میں آؤ، اور فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، اس کے بعد عرض کی اور اہل کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہیں کہ اے اہل کوفہ اور اے مکر و فریب کے پلے ہو۔ یہ اہل کوفہ والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو شیعہ لوگ آج جو موجود ہیں، جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط پر خطوط لکھ کر باقاعدہ بلایا تھا، اور باقاعدہ بلانے کے بعد میں یزید کے ٹکڑوں پر کچھ یزیدی بک گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈر کے مارے گھر میں چھپے رہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو سیدہ زینب کہتی ہیں اے مکر و فریب کے پلے ہو، تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے۔ یہ بددعا ہے سیدہ زینب کی، اور آج تک نسل در نسل ان کی قوم آج تک روتی ہوئی اور سینے پیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
اور ان کے ماتھے گھستے ہوئی نظر آ رہے ہیں، تو یہ بد دعا ہے سیدہ زینب کی جو آج تک رو رہی ہیں یہ قوم، لیکن آج ہمارے سنی شیعہ سنی کے نعرے لگا رہے ہیں، نوجوان شیعہ سنی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی۔ ارے جو قوم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر نہ کر سکی، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور کئی شیعہ تو اس میں داخل بھی تھے، اور جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قوم ظالم مانتی ہے، حضرت عمر فاروق کو غاصب مانتی ہے، حضرت عثمان ذو النورین کو فاسق و فاجر کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تم اپنا بھائی بناؤ گے؟ سیدہ زینب جن کے لیے بد دعائیں کر رہی ہیں، ان لوگوں کو تم اپنا بھائی بنانے پر تلے ہوئے ہو، اور ان کے فالوور میں اور ان کے فیور میں جو ہے اپنی اسٹیٹس لگا رہے ہو اور عید غدیر منا رہے ہو۔ ذرا سی شرم آنی چاہیے ان نوجوان مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اہل شیعوں کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اہل تشیع کی بولی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ عید غدیر منائی جا رہی ہے۔ عید غدیر کا معاملہ کیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، بس مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے دل میں محبت ہے تو ہم جیسے چاہیں ویسے منائیں گے۔ بھائی کچھ تو اگر تمہیں عقل ہے تو پڑھ لو لکھ لو، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی سے پوچھ لو۔ بس شیعہ لوگوں کے فیور میں لگے ہوئے ہیں، خدا را اپنے ایمان و عقیدے کی ان شیعہ لوگوں سے حفاظت کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تمہیں اپنے ساتھ میں جہنم میں لے جائے اور تم بھی ان کے تابعدار بن جاؤ۔ اور خود شیعہ مولوی بھی اس بات کو کہتا ہے، میں نے خود اس دن کلپ سنی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، ان کو بلانے والے اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ شیعہ ہی لوگ تھے، شیعہ لوگوں نے ہی بلایا تھا۔ لیکن آج کل کے ہمارے سنی نوجوانوں کو پتا نہیں۔ پھر امام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح کی انہیں بد دعا دی اور کہا کہ تمہارا یہ گریہ کبھی بند نہ ہو، تم ایمان کی قسمیں کھاتے ہو اور اپنے ایمان کو تم نے غارت کر دیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیاد مکر و فریب پر ٹکی ہوئی ہے، اور وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہیں ہے؟ تکبر اور خوشامد تمہارا ترئی امتیاز ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو تم پر اور تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہمیں ذبح بھی تم نے کیا اور اب قسمیں بھی کھاتے ہو۔ بخدا تم کو رونا چاہیے اور ہرگز رونا چاہیے۔ تم سے زیادہ رونے کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں رو اور کم ہنسو۔ تم نے دائمی عذاب اور نہ مٹنے والی لعنت حاصل کی ہے۔ اور ایک آخری جملہ کہا، اور ایسا جملہ کہا کہ سیدہ زینب کی تقریر کا سارا نچوڑ ہے، کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں ہے جو اس داغ کو دھو سکے جو تم نے حاصل کیا ہے، قتل حسین کا جو تمہارے سروں پر اور تمہارے بدنوں پر داغ لگا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا پانی نہیں ہے جو اس داغ کو دھل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نسل آج تک روتی ہوئی، اپنا سینہ پیٹتی ہوئی، اپنا ماتھا گھستی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر یہ سیدہ زینب کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے، کل قیامت تک کے دن کے لیے سیدہ زینب کی بد دعا ان کے لیے ہیں، اور اسی طرح یہ کرتے رہیں گی۔ پھر ان کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اب اعلان کرنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ نے کہا کہ تمام یزیدی لوگ جو اتنے تھے اہل کوفہ کے جو آنسو بہا رہے تھے، وہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ حضور آپ کرم فرمائیے، آپ اپنی امامت کا اعلان کیجئے، ہم بھی اب بھی آپ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے لیے اور ان یزیدیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے جب بلایا تھا، جب ساتھ نہیں دیا، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے، امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے، جب میدان شہادت لگا ہوا تھا اس وقت ساتھ چھوڑ کر بھاگے، یزیدی ٹکڑوں پر بک گئے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی امامت کا اعلان کریں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کیسی قوم ہے کہ جو ہر قسم کی رنگ بدلتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے کو مکمل کیا اور کہا آخر میں کہ تم نے ہی ہمیں قتل کروایا ہے، تم نے ہی خطوط پر خطوط لکھ کر ہمیں کوفہ کی سرزمین پر بلایا ہے، اور جب ہم یہاں پر پہنچے تو تم نے مکر و فریب سے کام لیا، اور وہی کام تم نے کیا جو مولا کائنات ہمارے بابا جان کے ساتھ اور حضرت امام حسین کے ساتھ کیا تھا اور حضرت حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس طرح خطبہ آپ نے مکمل کیا۔ اب قافلہ جو ہے ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں جیسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں، قافلہ پہنچتا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تمام مستورات کو بھی پیش کیا گیا، ابن زیاد کا دربار لگا ہوا ہے، اور جیسے ہی امام حسین رضی
رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اس نے دیکھا تو کہا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور سر حسین کو کسی تشت میں رکھنے کی اس نے کے لیے کہا کہ سر حسین کو جو ہے کسی تشت میں پیش کیا جائے، اور اس تشت کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا معاذ اللہ رب العالمین، اور اپنے ہاتھوں میں ایک چھڑی لے لی اور چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک کو کھیلنے لگا، اسے مارنے لگا۔ جیسے ہی یہ دیکھا کسی نے منظر تو وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا، اس معاملے کو دیکھا تو کہا اوے بدبخت ابن مرجانہ اپنی چھڑی کو دور ہٹا، میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے کہ جس چھڑی سے تو امام حسین کے لبوں کو مار رہا ہے، میں نے بارہا دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان لبوں کو چوما کرتے تھے اور چوسا کرتے تھے۔ لیکن اس بدبخت نے جیسے ہی اس بات کو سنا تو اسے بڑا غصہ آیا اور کہا کہ یہ کون شخص ہے جس نے میری بارگاہ میں گستاخی کی؟ تو اس نے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عفیف ہیں، صحابی رسول ہیں اور بڑے بزرگ ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ سنی گستاخی تو وہ قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، جلاد کو حکم دے دیا کہ ان کا سرگردن سے سر اڑا دیا جائے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ لیکن ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عرض کی کہ نہیں یہ بزرگ ہے، ہمارے قبیلے کے معزز شخص ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ تو پھر ان لوگوں کی بات مانتے ہوئے وقتی طور پر اس نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور دربار سے باہر کر دیا۔ اس طرح سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، کہا کہ تم کون ہو؟ تو امام زین العابدین تو اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ میدان میں کیسے بچ گیا اور کہاں تک یہاں سے زندہ آ گیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن تم نے یہ کیا کام کیا؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہ بیمار تھے، اس وجہ سے یہ میدان کارزار میں نہیں آ سکے اور ان کا قتل نہیں کیا گیا۔ سیدہ زینب کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خاتون کون ہیں؟ تو تمام مستورات آپ کے پیچھے چھپے ہوئی تھیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی سیدہ زینب ہیں۔ تو سیدہ زینب سے وہ مخاطب ہوا، سیدہ زینب سے تلخ کلامی کرنے لگا۔ سیدہ زینب نے اسے ایک کے بعد ایک جواب دیے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اے سیدہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے بھائی کا کیا حشر ہوا ہے، تو ہم نے باغی کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ جیسے ہی سیدہ زینب نے سنا تو بڑے جلال میں آ گئی اور کہنے لگی اے ابن مرجانہ تو کذاب ہے، تیرا باپ جھوٹا ہوگا، لیکن میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور کل قیامت تک زندہ رہے گا اور کبھی وہ مر نہیں سکتا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت زندہ رہیں گی اور تم ہمیشہ دائمی لعنتی عذاب میں گرفتار ہو چکے ہو، اور کل قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا تو اس وقت بھی تم دیکھ لینا کہ ہم نانا جان کے ساتھ اپنے کھڑے ہوئے ہوں گے، تو پھر تم کس طرف رخ کرو گے؟ آخرکار تمہارا جو عذاب ہوگا وہ جہنم کا ہی عذاب ہوگا اور اپنے عذاب کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ سیدہ زینب کی اس تلخ کلامی کو اس نے دیکھا تو سیدہ زینب کے پاس سے ہٹ گیا اور پھر تمام لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں سے جو ہے مجلس برخاست کی جاتی ہے، وہاں سے تمام لوگوں کو لے جایا گیا اور اس نے کہا کہ جمعہ میں مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ مسجد میں خطبہ دیا گیا، زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں، سیدہ زینب بھی موجود ہیں۔ ابن زیاد نے اب حکم دیا کہ انہیں جو ہے یزید کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یزید کے سامنے ان مجرموں کو پیش کیا جائے۔ اب یزید کے دربار میں جانے کے لیے قافلہ روا دواں ہے۔ جیسے ہی قافلے کے قریب آپ شہر میں یزید کے شہر میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں تو یزید نے پہلے حکم دے دیا کہ ابھی باہر ہی پڑاؤ کرنے کے لیے کہو، کیونکہ ابھی اس شہر کو سجانا ہے، یہاں پر دھومیں مچانی ہے، یہاں پر جو ہے تمام گلیوں محلوں کو سجانا ہے، کیونکہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جب یہ قافلہ ایک جگہ پر رک گیا تو وہاں پر ایک راہب بھی موجود تھا، گرجا گھر کے پاس یہ قافلے والے موجود تھے۔ راہب نے دیکھا کہ بڑے سفاک لوگ نظر آ رہے ہیں، سروں کو جو ہے نیزوں پر چڑھایا رکھا ہے، لیکن یہ دین اسلام کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن دین اسلام کی یہ تعلیمات تو نظر نہیں آتی ہیں۔ دین اسلام تو کہتا ہے کہ جو مرد گئے ہیں، جو لاش ہیں، ان کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی جائے۔ تو وہ چنانچہ راہب لوگوں کے پاس جاتا ہے اور پوچھ تاچھ کرنے لگتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا ظلم و بربریت کی جا رہی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے باغی ہیں اور بہت بڑے باغی ہیں، ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آخرکار بتاؤ تو صحیح یہ کس کی
اولاد ہیں, یہ کس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے, نواسہ رسول کا سر ہے, اور تمام لوگ ان کے رفقا اور ان کے ساتھی موجود ہیں. جیسے ہی اس نے سنا تو اس عیسائی پادری نے کہا کہ تم کیسے لعنتی لوگ ہو, ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سواری پر سوار ہوا کرتے تھے تو ہم نے اس سواری کے سوار کے اندر جو خر موجود ہوتا ہے اس خر کو ہم نے اب تک سنبھال کے رکھا ہے, اور باقاعدہ ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, چومتے ہیں, تبرک کے طور پر رکھتے ہیں. لیکن تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ جس کی رگوں میں مولائے کائنات کا خون ہے, جس کی رگوں میں خون نبی موجود ہے, تم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور ایسا صفاقی والا معاملہ تم کر رہے ہو. تو اس نے دیکھا کہ یہ بڑے صفاق لوگ ہیں. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ سر حسین مجھے ایک دن کے لیے دے دو, میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت سا مال و دولت سے نواز دوں گا. تو وہ یزیدی ٹکڑوں پر بکنے والے لوگ تھے. تو ان یزیدیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم ایک رات کے لیے اس سر حسین کو لے لو, لیکن ہمیں اچھی خاصی رقم لگیں گی. تو اس نے اپنا سارا مال و دولت جو بھی اس کے پاس موجود تھا وہ تمام اشیاء ان کے سپرد کر دی, اور جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جو ہے اس پادری نے لے گیا, ایک تشت میں رکھا, اور تشت میں رکھنے کے بعد اس چہرے کو صاف کرنے لگا اور یوں ہی دیکھنے لگا. دیکھتا رہا یہاں تک کہ رات کا آدھا پہر گزر گیا. ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ جیسے ہی آدھی رات گزری تو اس کے جو ہے چھت پھٹ جاتی ہیں, گھر کی چھت پھٹ جاتی ہیں, لیکن کوئی ڈسٹ, کوئی کچرا وغیرہ گرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اور وہ دیکھتا ہی اپنی آنکھوں سے کہ آسمان سے جو ہے سر حسین تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے, اور اس نور میں 5 یا 4 خاتون آتی ہیں, یک کے بعد دیگر یک آتی ہیں. خاتون اس چہرے کو چومتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں. آخرکار ایک خاتون آتی ہیں, بڑی دیر تک اسے اپنے کلیجے سے لگا کر روتی ہیں, اسے کے بالوں کو سنوارتی ہیں. آخرکار اس پادری نے پوچھا کہ اے خاتون, اے پاک دامن خاتون, بتاؤ تو صحیح تم لوگ کون ہو اور اس سر مبارک کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ جو سب سے پہلے آئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہا ہے, جو دوسرے نمبر پر آئی تھی وہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے, اور جو تیسرے نمبر پر نظر آئی تھی وہ عیسیٰ کی ماں ہے, اور جو چوتھے نمبر پر تمہیں نظر آ رہی ہے جو سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کا وہ سر ہے اس کی ماں لگتی ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا کہ میں ساری زندگی عیسائیت میں نے گزاری ہے لیکن مجھے کوئی ایسا کرشمہ نظر نہیں آیا ہے, تو پاک دامن خاتون سے کہتا ہے کہ اے پاک دامن خاتونو, مجھے توبہ کراؤ اور مجھے دائرہ اسلام میں داخل کروا دو. اس نے تبھی فوری طور پر جو ہے کلمہ شہادت پڑھ کر جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. سر حسین کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے رہے, اور ایک یزیدی لشکر کے لوگ تھے کہ جو نہ امام حسین کے سر کو دیکھا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کو دیکھا ہے. اس طرح کا واقعہ ہے. پھر یہ قافلہ چلتا رہا, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جو ہے نیزے پر بلند کیا گیا, اور یزیدی لشکر آگے آگے چل رہے ہیں. ایک صحابی رسول ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ان کا نام ہے, وہ چلتے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے کہ جس کا سر نیزے پر بلند ہے, یہ کون لوگ ہیں جن کے تعلق سے ان کا اتنا برا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے باغی ہیں. تو پھر معلوم کرنے کے بعد اس صحابی رسول کو پتا چلا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے نبی کے نواسے ہیں. اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. سیدہ زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت, اے نبی کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. تو سیدہ زینب چونک گئیں کہ ہم پر اب تک تو لعن و تشنیع کی جا رہی تھی, لوگ ہمیں تنقید کا شکار کر رہے تھے, لیکن یہ کون شخص ہے جو مجھ پر سلامتی پڑھ رہا ہے؟ تو سیدہ زینب نے پوچھا کہ تم کون شخص ہو, بڑے بڑے نظر آتے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ میں صحابی رسول ہوں, آپ کے نانا جان کا ساتھی ہوں, آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں. سیدہ سے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں, میں عمر طویل ہو چکی ہے, میرے ہاتھوں میں اتنی جرت اور طاقت نہیں ہے کہ میں ان تمام یزیدی لشکروں کے مجھ سے مقابلہ کر سکوں, لیکن میں آپ کی بارگاہ میں عرض گزارش ہوں کہ آپ جو بھی حکم مجھے عنایت فرمائیں گے میں اس پر عمل پیرا ہوں گا. تو سیدہ زینب کہتی ہیں کہ میری تم سے صرف اتنی گزارش ہے کہ سر حسین کو آگے کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ لوگ سر حسین کو دیکھنے کے بہانے سے ہم پر
بری نظر ڈالتے ہیں، غیر محرموں کی ہم پر نظر پڑتی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ سیدہ زینب ایسے ماحول میں بھی اپنے پردے کا لحاظ کر رہی ہیں، لیکن آج سیدہ زینب کی کنیزیں کہلانے والی خاتونیں مارکیٹ میں اور بے پردہ ہوتے ہوئی گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن اپنی گھر کی خواتین کو دیکھو، وہ کس قدر اپنے شباب آور کے ساتھ سرخی لگا کر، پاؤڈر لگا کر، سج سنور کر، اور خود شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تم سج سنور کر گھر سے نکلو، بے پردہ ہو کر نکلو، تو دیوس ہے وہ مرد۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بالکل بھی اسے فیض حاصل نہیں ہوگا جو اپنی گھر کی مستورات کو اس طرح سے بے پردہ گھماتا ہے اور بے آوارگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب کی جب اس نے وصیت سنی تو صحابی رسول نے حضرت امام حسین کا جس کے پاس سر مبارک رکھا ہوا تھا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ تم سر مبارک کو آگے کر لو، اگر میں چاہوں تو تمہیں بہت سارا مال و دولت سے نواز سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے مال و دولت سے نواز دو، میں سر حسین کو آگے کر لوں گا۔ تو جیسے ہی سر حسین کو وہ آگے کرنے لگا تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اس سر حسین کو میرے کانوں کے قریب کر، میں سننا چاہتا ہوں کہ حسین کا سر اب بھی کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس یزیدی نے سر حسین کو میرے کانوں کے قریب کیا۔ خدا کی قسم کہتے ہیں میں نے حسین کے لبوں سے قرآن کی آیتیں تلاوتیں ہوتی ہوئی سنی۔ حسین کا سر کٹ گیا ہے لیکن پھر بھی لب حسین قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جو خانقاہ میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ مصلی پر امامت کرتے ہوئے اور قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کی گھٹیوں میں، جس کی لوریوں میں سیدہ خاتون جنت نے قرآن سنایا ہو، وہ نیزے پر اپنا سر کٹا کر بھی، نیزے بلند ہو کر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے گرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ظاہری طور پر، لیکن جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اب بھی تلاوت کلام ربانی جاری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ باقی کا بچا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد نماز مغرب بیان کیا جائیں گا۔ واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمامی حضرات اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت عمرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔